حقوق العباد یا کسی کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کسی کا مال دبایا ہوا ہے یا جو بھی اس کو دینے تھے، یا وراثت میں سے حصہ نہیں دے رہے، دبایا ہوا ہے، تو اب کیا نماز روزے اور حج پہ جانا اور جو فرض ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں، مگر کیا دیگر جو نفلی عبادت وغیرہ وہ قبول ہو جاتی ہیں؟ مطلب یہ حقوق العباد اگر ادا نہ کی ہوں جان بوجھ کر؟ دیکھیں اگر اسی مال سے وہ کر رہا ہے جو اپنی بہنوں کا یا اپنے بھائیوں کا مال ہے، تو یہ پھر کس کی قبولیت کس طرح متصور ہو سکتی ہے حج کی؟ صحیح، کہ مال ہی وہ حرام ہے، اس کا ہے نہیں اپنا، تو وہ غصب کر رہا ہے اس کی۔ اور یہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا تو یہ حقوق مانگنے والے لوگ سامنے آئیں گے۔ قبلہ میں اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ایک مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اخلاص سے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، اور حافظ صاحب قبلہ اس کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے۔ مسند امام احمد میں موجود ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا تو باقاعدہ جس کا قرضہ اس نے لیا ہے وہ جنت کے دروازے پر اس کو روکیں گے۔ ہو ہمارا تو کچھ نہیں پتا، وہ اس کی تو مقبول شہادت ہے اور وہ جنتی ہے۔ اس کو راستے میں روک کر کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارا مال لیا تھا اور یہ ہمارا مال اس نے زندگی میں واپس نہیں کیا، نہ وصیت کی اس کی، تو اللہ رب العالمین وعدہ کر چکا ہے اس کی جنت کا، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا اپنا ذمہ لے کر ان کا قرض بطور اجر کے ان کو عطا فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو گویا کہ جو جنتی تھا اس کے لیے یہ حال ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا حال یہ ہوگا، جب حضور نے فرمایا نا مفلس کون ہے، فرمایا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں۔ حضور فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو لوگوں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا دل آزاری کی ہوگی، اب وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ قیامت کا دن حافظ صاحب اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔ حضور سید عالم بیٹھے میں، دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں دور کہیں، اور ایک بکری نے دوسرے کو سنگ مارا تو حضور نے مسکرایا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور یہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، ان کے جھگڑے پر نہیں مسکرا رہا ہوں، اللہ کے عدل پر مسکرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اس جانور کو بھی اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس سنگ کا بدلہ اس دوسرے جانور سے دلا کر ان کو ختم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے عدل کا یہ نظام ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں بھلائی نہیں جائیں گی۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ 4 چیزوں کا سوال کا جواب دیے بغیر نہ پیر چھوٹے گا، نہ مرید چھوٹے گا، نہ عالم چھوٹے گا، نہ مقتدی چھوٹے گا۔ وہ 4 سوال اس سے پوچھے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا جناب تجھے عمر ملی تھی کہاں لگائی تو نے؟ یہ جو مال تو لے کر آیا تھا یہ مال کہاں سے لایا تھا یہ اللہ پوچھے گا، اور یہ مال تو نے خرچ کہاں کیا تھا، علم کتنا حاصل کیا، اللہ، اور یعنی ہماری معرفت کا علم، ہمارے دین کا علم، اپنی پیدائش کا مقصد جی 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 جی، جس وجہ سے تجھے پیدا کیا تھا، کتنا علم حاصل کیا اور اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال کے جواب، اور یہ 4 سوال کے جواب کے لیے مجھے اور آپ کو 60 سال کی زندگی ملتی ہے، 50 سال کی زندگی ملتی، 80 سال کی زندگی ملتی، لیکن کبھی ہم مڑ کر اس سوال کے ایک سوال 4 میں سے ایک سوال کی طرف بھی غور نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن یہ پوچھا جائے گا، یہ رب کا کہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسکین وہ ہے کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ اٹھے گا تو جب اس کو کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کے دل آزاری کی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کے جائیداد کو ضبط کر لیا ہوگا، کسی کے گھر پر اس نے جعلی کاغذ بنا کر اس پر قابض ہو گیا، لوگوں کا مال کھاتے رہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ اس طرح کے غصب کے سلسلے جب شروع کیے گئے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ اس وقت اس کے بدلے میں دی جاتی، جیسا نہیں جب لاس ہو جائے بھائی آپ کے کہنے پر تو میں نے سودا کیا تھا، اچھا بھائی میرے پاس تو یہ فلیٹ ہے بیچ دو اور یہ جو مال ہے تمہارے لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، تو اب اس کی جو نیکیاں ہوں گی، اور کون سی نیکیاں؟ جو قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ، یہ بھی ایک بہت، اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، ہم کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہ نیکیاں جو مقبول ہو گئی جس پر اس کو بخشا جانا ہے، وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کا حق ہے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے دل آزاری کی تھی، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، اس نے میری جائیداد کھا لی تھی، اس نے بہنیں کہیں گی میری وراثت لے گیا تھا، بیٹیاں کہیں گی اس نے باپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ، تو جو حقوق ہے جانبین سے وہ سامنے اس میں آئیں گی اور وہ نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اب نیکیاں تو ہو گئی ختم، اب کیا ہوگا؟ ابھی بچ گئے جناب ڈھیر سارے لوگ، ان کے وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے وہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے گا۔ تو یہ چیز ذرا غور کرنے کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ 500 ارب کھانے کے بعد کوئی گنگا کے اندر نہا کر پھر بندہ ٹائی لگا کر میدان میں آ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے اور اس میں یہ سب ہوگا، اور اس میں ہر بات کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ جو گن گن کے مال رکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ مال تیرا ہمیشہ باقی رہ جائے گا، اس کا حساب اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پوچھا